دوستوں میں محمد مخدوم علی اور آپ دیکھ رہے ہیں اسٹریٹ نیوز۔ دوستوں بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے اپنی ایک تقریر میں مولانا سجاد نعمانی صاحب کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ لفافوں پہ جینے والوں شرم کرو، میں اگر بولنے پہ آ گیا تو میں بہت بول سکتا ہوں اور میری زبان کو لگام نہیں ہے، میں آپ کا گھر سے نکلنا بھی مشکل کر دوں گا۔ یہ کہنا تھا اسد الدین اویسی صاحب کا۔ تو اس کے اوپر حیدرآباد کے مشہور کالر اور سوشل ورکر محمد عمران نے مولانا صاحب کی سپورٹ میں ایک ویڈیو بنا کر کے اپنی بات رکھی ہے۔ محمد عمران کا کہنا ہے کہ اسد الدین اویسی صاحب آپ ایسے کیسے کہہ سکتے ہیں، یہ ہمارے علماء ہیں، ہمارے علماء دین ہیں، ان کو آپ ایسے نہیں کہہ سکتے۔ جو ایک آپ کا کینڈیڈیٹ مہاراشٹر الیکشن میں جیتا ہے مفتی اسماعیل قاسمی صاحب، وہ بھی مولانا صاحب کی تائید پہ ہی جیتا ہے، تو آپ ایسا نہیں کہہ سکتے۔ جس امتیاز جلیل کی آپ بات کر رہے ہیں، ان کو پارلیمنٹ الیکشن میں مولانا صاحب نے ہی سپورٹ کیا تھا، لیکن ابھی سپورٹ نہیں کیا، تو کیا یہ زبردستی ہے؟ وہ ان کی مرضی ہے، انہوں نے کچھ چیزوں پہ غور کیا ہوگا اس لیے سپورٹ نہیں کیا، تو آپ ایسا نہیں کہہ سکتے۔ یہ کہنا ہے محمد عمران کا۔ اس کے اوپر اس ویڈیو میں محمد عمران نے اور بھی مزید بہت کچھ کہا ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں یہ ویڈیو۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ میرے چینل پہ نئے ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دو، اور ویڈیو اچھا لگے تو لائک اینڈ شیئر ضرور کر دینا۔ ارے لفافوں پہ زندگی گزارنے والوں، شرم سے ڈوب مرو تم۔ ارے تم کو قرآن کریم دیا نا ہاتھ میں، اللہ کا کلام تمہارے ہاتھ میں دیا، تم کو اس کا بھی لحاظ نہیں ہے، اور تم دعویٰ کرتے ہو قوم کا۔ بہت بول سکتا ہوں، یاد رکھو میری زبان کو لگام نہیں ہے، تمہارا گھر سے نکلنا محال کر دوں گا اپنے یہاں پہ۔ یاد رکھو تم لوگ جو کام کر رہے ہو نا، تم مہاراشٹر کے مسلمانوں کو نہ صرف کمزور کر رہے ہو بلکہ تم ان کی آواز کا گلا گھونٹ رہے ہو۔ ارے تم الیکشن لڑو، ہم تمہاری تائید کرنے کو تیار۔ کب تک تم یہ سیاست کرو گے؟ کہاں وہ لوگ جو اورنگ آباد میں بولے تھے امتیاز جلیل کو ووٹ مت دو؟ اس سماجوادی پینڈیٹ کو ووٹ دو بولے تھے، ارے چہرہ دکھاؤ اورنگ آباد کے عوام کے سامنے تم۔ ارے لفافوں پہ زندگی گزارنے والوں، شرم سے ڈوب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مہاراشٹر الیکشن کی ہار اسد الدین اویسی سے برداشت نہیں ہو رہی۔ اب وہ علماء کرام کے اوپر بھی زہر اگل رہے، دھمکی دے رہے اور الزام لگا رہے۔ تو میں اسد الدین اویسی سے کہوں گا، آپ جو مالیگاؤں میں ٹھہر کر تقریر کر رہے، وہاں پر جو آپ کے مفتی اسماعیل جیتے، وہ بھی سجاد نعمانی صاحب کی تائید پر، ان کی نمائندگی پر جیتے۔ وہاں کی عوام نے بھیک دے کر کامیاب کیا سجاد نعمانی صاحب کے کہنے پر، تو آپ کو تو شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ آپ ایک امتیاز جلیل کے لیے سجاد نعمانی صاحب پر تنقید کر رہے، لفافوں پر زندگی گزارنے والے بول رہے، اب شرم سے ڈوب مرو بول رہے، گھر سے نکلنا محال کر دو تم بول رہے، دھمکی دے رہے۔ اسد الدین اویسی، پہلے تو آپ کو شرم آنا چاہیے، ایک علماء کرام پر آپ ایسی تنقید کر رہے، دھمکی دے رہے۔ یہ وہی سجاد نعمانی صاحب ہے جو پارلیمنٹ الیکشن میں امتیاز جلیل کی تائید کرے تھے، اب اسمبلی الیکشن میں نہیں کرے، تو اس میں زبردستی کی بات کیا ہے؟ اور رہی بات لفافوں کی، چندے پہ زندگی گزارنا، لفافوں پر زندگی گزارنا، سود پر زندگی گزارنا، اللہ اور رسول کے نام پر زندگی گزارنا، وقف پراپرٹیز کو لوٹ کر حرام کے پیسے پہ زندگی گزارنا، کوئی سیکھے تو آپ سے سیکھے اسد الدین اویسی، کیونکہ نمبر 1 پر آپ ہی آتے ہیں۔ لفافوں پر، چندوں پر، سود پر، وقف پراپرٹیز کے لوٹ کر حرام کے پیسوں پر زندگی گزارنے والے آپ ہو اسد الدین اویسی۔ الحمدللہ سجاد نعمانی صاحب ایک عالم دین ہیں، ہر دن وہ دین کا کام کرتے، ہندوستان کے مسلمانوں کی فکر لے کر مستقبل کے لیے کام کرتے، ہندوستان کے نوجوانوں کا مستقبل کے لیے نصیحت دیتے۔ آپ کی طرح ہیٹ اسپیچز دے کر بی جے پی کو مضبوط نہیں کرتے،
ہندوستان کے نوجوانوں کی زندگیوں سے نہیں کھیلتے، نہ ہی ان کو مرواتے، نہ ہی بی جے پی کا آپ کی طرح کام کرتے بی ٹیم بن کر۔ شرم آنا چاہیے، آپ ایک علماء کرام پہ تنقید کر رہے اور آپ ان کو کہہ رہے شرم سے ڈوب مرو، تو میں آپ کو کہوں گا آپ چلو بھر پانی میں ڈوب مرو، آپ کو ضرورت ہے۔ مہاراشٹر کے مسلمان آپ کو دھتکار دیے، ذلیل اور رسوا کر کر بھیج دیے، تو آپ کو بہار برداشت نہیں ہو رہی، علماء کرام پہ تنقید کر رہے آپ، شرم آنا چاہیے آپ کو۔ آج بی جے پی مضبوط آپ دونوں بھائیوں کی وجہ سے ہوئی، 15 منٹ ہٹا لو، 15 منٹ کا ذکر ہیٹ اسپیچز کی وجہ سے ہوئی۔ دیکھیں گے آپ سجاد نعمانی صاحب کا گھر سے نکلنا کیسا محال کرتے۔ جس دن بھی اگر ہمارے علماء کرام ایک ہو گئے ہندوستان کے پورے، تو آپ تو اپنے گھر سے بھی نہیں نکل سکیں گے اسد الدین اویسی۔ گھر میں سے ہی آپ کو ایک سرنگ بنانا پڑتا پارلیمنٹ جانے، دلی کا راستہ مودی سے ملنے، گھر میں سے ہی، کیونکہ ایئرپورٹ کو جانے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جس دن ہمارے علماء کرام ایک ہو گئے تو ہم مسلمان بھی ایک ہو جاتے، تمہارا گھر سے نکلنا بھی مشکل کر دیتے۔ یہ دھمکیاں کسی اور کو دو، سجاد نعمانی صاحب ہمارے عالم دین ہیں، ہمارے لیے سب سے پہلے وہی ہے۔ آپ جیسے پولیٹیشین، آپ جیسے لیڈر ہمارے پاؤں کی جوتی کے نیچے ہے۔ شرم سے ڈوب آپ مرو۔ ایک عالم دین پر آپ تنقید کر رہے، آپ کی پرورش بتا رہی۔ آپ امجد اللہ خان صاحب سے سیکھے، آپ فرد خان صاحب سے سیکھے۔ پارلیمنٹ الیکشن میں امجد اللہ خان صاحب حیدرآباد سے لڑنے والے تھے، علماء کرام کے کہنے پر فرد خان صاحب، امجد اللہ خان صاحب پیچھے ہٹ گئے، اس لیے آپ جیتے۔ علماء کرام کی کیسی عزت کرتے، امجد اللہ خان صاحب فرد خان صاحب سے سیکھے۔ شرم کرو اسد الدین اویسی، کب تک مسلمانوں کو آپس میں مرواتے؟ اب علماء کرام پہ تنقید کر رہے آپ، اگر بات کبھی ہمارے علماء کرام کو تکلیف دی ہے آپ آ گئی تو یاد رکھنا ہم بھی آپ کا گھر سے نکلنا محال کر دیں گے۔ گھر میں سے ایک سرنگ بنا لینا پڑتا دہلی میں جانے کے لیے، مودی سے ملنے کے لیے۔ یہ دھمکی کسی اور کو دو، ایسے دھمکیاں اور ایسی زبان گندی ہم اپنی پاؤں کی جوتی میں رکھتے۔ سجاد نعمانی صاحب تو دور کی بات ہے، سجاد نعمانی صاحب ایسے لوگوں کو پہلی بات سپورٹ بھی نہیں کرتے جو سود خور ہے، چور، لینڈ گریبر، قاتل ہے۔ تم لوگ کیسے انسان ہو؟ جو سپورٹ کرا وہ مسلمان، جو سپورٹ نہیں کرا وہ منافق۔ ارے ہے کون تم لوگ؟ تم لوگ ایک چور، لینڈ گریبر، قاتل، سود خور ہو، مسلمانوں کے مسیحا بتا رہے، مسلمانوں کے رہبر بتا رہے۔ ارے تم لوگ رہزن ہو، رہبر نہیں ہو تم لوگ۔ ہمارے علماء کرام پہ تنقید کر رہے، ان کو دھمکی دے رہے۔ ارے وہ ہم کو اشارہ کر دیے تمہارا صفایا کرنے کا، تو تم لوگ گھر سے باہر نہیں نکل سکیں گے۔ سنیں اسد الدین اویسی، میں مسلمانوں کو کہوں گا ہندوستان کے، یہ اسد الدین اویسی اور اکبر الدین اویسی، یہ میر جعفر، میر صادق کو پہچانو۔ ان لوگوں کی وجہ سے ہندوستان کے مسلمانوں کا جینا مشکل ہو گیا ہے۔ کئی مسلمان مارے گئے، کئی گستاخ نبی پیدا ہوئے ان کی وجہ سے، اور اب یہ ان کی ہار برداشت نہیں ہو رہی، علماء کرام پہ تنقید کر رہے۔ ارے شرم سے ڈوب مر تو خود بھائی، ہمارے علماء کرام کیوں؟ تھوکتا ہوں میں تمہاری ایسی پالیٹکس پہ، ایسی تمہاری دادا گیری پہ، جو علماء کرام کو کہہ رہے گھر سے نکلنا محال کر دیتا ہوں۔ ارے دم ہے تو راجا سنگھ کے پاس جاؤ، وہاں سے اپنا کینڈیڈیٹ ٹھہراؤ، وہاں تو نہیں ٹھہرائے، ایک امتیاز جلیل کے لیے علماء کرام پہ تنقید کر رہے۔ تھوئے تمہاری زندگی پر اسد الدین اویسی، لعنت بھیجتا ہوں میں۔ ہم کسی کے باپ سے بھی نہیں ڈرتے، ہم جب ہماری بات علماء کرام تک آ گئی، بس ہم صبر کر رہے، کیونکہ کچھ علماء کرام تمہاری سپورٹ میں ہیں۔ جس دن پورے علماء کرام ایک ہو جائیں گے، تم کو بائیکاٹ کرنے کے لیے کہیں گے،
تو یاد رکھنا سب سے پہلے محمد عمران آگے رہیں گا. اسد الدین اویسی یاد رکھنا. اللہ حافظ. تو دوستوں آپ نے دیکھا کس طریقے سے حیدرآباد کے مشہور کالر اور سوشل ورکر محمد عمران نے مولانا صاحب کی سپورٹ میں آ کے کس طریقے سے ایک ویڈیو بنا کر کے اپنی بات رکھی ہے. انہوں نے صاف طور پہ اسد الدین اویسی صاحب کو یہ کہا ہے کہ آپ ہمارے علماء دین کی جو شان ہے اس کے اندر گستاخی نہیں کر سکتے، ان کو کچھ بھی نہیں بول سکتے. اور اسد الدین اویسی صاحب نے بھی سجاد نعمانی صاحب کو ڈائریکٹلی کچھ بھی نہیں کہا تھا، بس اشارتاً انہوں نے کہا تھا کہ جنہوں نے بھی سپورٹ نہیں کیا ان لوگوں کو یہ بات کہی تھی. تو اشارتاً انہوں نے سجاد نعمانی کو کہا ہے، ڈائریکٹلی کچھ نہیں کہا، انڈائریکٹلی کہا ہے. تو اس ویڈیو کے اوپر آپ سب کی کیا رائے ہے؟ اپنی قیمتی رائے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور دیں، اور ہمارے چینل اسٹریٹ نیوز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں.